ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا تو سامنے واٹر کولر کے پاس ہی امی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے امی سے پانی مانگا تو انہوں نے گلاس بھر کر میری جانب بڑھایا۔ میں ان کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس انہیں پکڑایا اور لیٹ گیا۔ ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ امی تو اس رات ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں تو صرف ابو، میں اور بڑے بھائی تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کولر کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ایقان چپ ہو چکا تھا، وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، حمزہ بولا۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ سب کہتے تھے کہ ہمارے گھر جنات کا بسیرا تھا، تاہم وہ مجھے اور امی کو کچھ نہیں کہتے تھے، باقی سب کو ڈراتے تھے۔ ایقان نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ کیوں، وہ جنی تم پہ مرتی تھی کیا؟ حمزہ نے بے اختیار بولا۔ اس کی اس بات پر سب ہنس دیے۔ یار مجھے لگتا ہے کہ اب خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ شاہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اب تو وقت بھی کافی گزر چکا ہے، میں تو بھائی چلا تمہاری بھابھی سے بات کرنے۔ عاشر کی منگنی ہو چکی تھی، سب کو معلوم تھا کہ رات کے 2-3 گھنٹے وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ عاشر فون اٹھا کر ایک طرف چلا گیا، شاہ کچن کی طرف بڑھا، جبکہ ایقان اور حمزہ پیچھے رہ گئے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اچانک حمزہ چیخا، یار یہ تیرے پیچھے کون ہے؟ اب اشتیاق صاحب کا قصہ سنیے۔ اشتیاق صاحب کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیلنے لگیں۔ وہ مخلوق 2 قدم کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے سر سے پاؤں تک اشتیاق صاحب کو دیکھنے لگی۔ اس دوران وہ مسلسل اپنا سر ہلا رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ اشتیاق صاحب نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ان کے بولنے پر اس مخلوق نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کمرے میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، تبھی اس مخلوق نے اپنا منہ کھولا۔ اس کے سفید آری نما دانت واضح نظر آنے لگے۔ انہی دانتوں کے درمیان سے اس نے اپنی نوک دار زبان نکالی۔ زبان آہستہ آہستہ لمبی ہوتے اشتیاق صاحب کی گردن تک پہنچ گئی۔ انہوں نے ڈر اور کراہیت کی وجہ سے اپنی گردن ادھر ادھر کرنا شروع کر دی۔ اس مخلوق نے اشتیاق صاحب کو چھوئے بغیر اپنی زبان ان کے چہرے کے گرد گھمانا شروع کر دی۔ کیا چاہیے؟ اشتیاق صاحب ایک بار پھر چلائے۔ اب کی بار اس نے اپنی زبان ان کی گردن کے گرد لپیٹی۔ زبان گردن کے گرد لپیٹے ہونے کے باوجود ایک عجیب سیٹھی نما آواز اس کے حلق سے نکلی۔ اس آواز کی فریکوینسی کافی زیادہ تھی۔ اشتیاق صاحب کو اسی ایک لمحے میں کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی زبان کی گرفت اب بڑھنے لگی تھی۔ اشتیاق صاحب کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ ان کی آنکھیں باہر کو نکلنے لگی۔ گردن کے گرد جیسے جیسے گرفت مضبوط ہوتی جاتی، ان کی آنکھیں ویسے ویسے باہر کو نکلتی جاتی۔ پھر ایک لمحہ وہ آیا جب انہیں محسوس ہوا جیسے دباؤ تھوڑا سا بھی بڑھا تو ان کی آنکھیں ابل پڑیں گی۔ ان کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ گردن اور سر کی نسیں اچھی خاصی پھول چکی تھیں، جیسے پھٹنے کے نزدیک پہنچ گئی ہوں۔ تبھی مخلوق نے زبان کو تھوڑا سا مزید کسا۔ اشتیاق صاحب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر ابل پڑے اور کنپٹی کی نسیں پھٹ پڑیں۔ چہرہ ایک جانب کو لڑک گیا۔ دوسری موت۔ اب بشیر کا حال سنیے۔ یہ منظر دیکھ کر بشیر کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ عورت اور بچہ اسی طرح چپ چاپ بشیر کو دیکھنے لگے۔ کون ہو؟ ایک بار پھر وہی دہشت ناک آواز بشیر کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بشیر۔ بشیر نے فوراً جواب دیا۔ ماحول میں پراسرار خاموشی چھا گئی۔ تبھی اس عورت اور بچے دونوں نے ایک ساتھ منہ کھولا۔ دونوں چیخنے لگے، بھیانک چیخیں۔ ان کی آنکھیں اندر کو دھنسنے لگ گئیں۔ چند ہی لمحوں میں آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑھوں نے لے لی۔ بشیر نے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہی مگر ناکام رہا۔ تبھی اسے کار میں حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے کار کی جانب دیکھا۔ وہ سر کٹا دھڑ ڈگی سے باہر نکل کر اس عورت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بشیر ایک بار پھر دوڑنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک چیخ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بشیر نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا۔ جیسے جیسے وہ چیختے جاتے ویسے ویسے مختلف سمتوں سے سر کٹے دھڑ نکل کر ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جاتے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا،
پھر وہ دونوں اچانک خاموش ہو گئے۔ ان کے خاموش ہوتے ہی 5 دھڑ بشیر کی جانب بڑھے۔ بشیر نے مڑنا چاہا مگر اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ چیخ اس کے حلق میں ہی قید ہو کر رہ گئی۔ وہ دھڑ اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ 2 دھڑ آگے بڑھے اور بشیر کو دونوں بازوں سے پکڑ کر نیچے گرایا۔ دونوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا۔ ایک اس کے سر کی جانب بڑھا اور اس کا سر پکڑ لیا۔ بشیر کی آنکھیں سکتے کے عالم میں منجمد ہونے لگیں۔ تبھی اس عورت نے اپنے منہ سے عجیب سی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ آواز ختم ہوتے ہی 5 نے بشیر کو اپنی اپنی جانب کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ بھرپور طاقت کے ساتھ چلانے لگا مگر وہاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ بشیر کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں بشیر کی ٹانگیں، بازو اور سر الگ الگ ہو چکے تھے۔ تیسری موت۔ خدا بخش اپنی جگہ پر سمٹنے لگا۔ وہ تینوں اسی طرح ٹکٹکی باندھے اسے گھور رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد گوشت کے جلنے کی بو آنے لگی۔ وہ عورت اٹھی، چولہے پر پڑی سیخیں اٹھائیں اور بچوں کو پکڑا دیں۔ بچے ندیدوں کی طرح ان ٹکڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس لمحے خدا بخش نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ تینوں اب قطار میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون؟ خدا بخش سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ خاموشی اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ خدا بخش نے آہستہ آہستہ دروازے کی جانب کھسکنا شروع کر دیا۔ نزدیک پہنچتے ہی وہ جست لگا کر اٹھا اور دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر دیوانہ وار دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ وہ تینوں چپ چاپ پہلے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہ تھا۔ خدا بخش کافی دیر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر تھک ہار کر واپس مڑا۔ جیسے ہی اس نے گردن گھمائی، اسے محسوس ہوا جیسے ایک جلتا ہوا شعلہ اس کی آنکھ میں جا پڑا ہو۔ وہ شعلہ نہیں، سیخ تھی۔ ایک بچے نے ادھر سے سیخ اس کی آنکھ کی جانب اچھالی تھی۔ نشانہ خطا نہ ہوا اور وہ سیخ سیدھا خدا بخش کی آنکھ میں پیوست ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح حلق پھاڑ کر چلانے لگا۔ کچھ وقفے کے بعد ایک اور سیخ اس کی دوسری آنکھ میں پیوست ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ درد کے مارے وہ اس قدر زور سے چلایا کہ اس کا گلا بھی دکھنے لگا، مگر اس کی چیخیں کچن کی 4 دیواری میں ہی گونج رہی تھی۔ وہ تینوں اسی طرح سپاٹ چہرہ لیے خدا بخش کو دیکھتے رہے، جو کبھی ادھر لڑکتا تو کبھی ادھر۔ تبھی وہ عورت ہاتھ میں چھری اٹھائے اس کی جانب بڑھی۔ نزدیک پہنچ کر اس نے خدا بخش کو بالوں سے پکڑا۔ خدا بخش چند لمحوں کے لیے بوکھلا کر ساکن ہوا۔ پھر جب اسے کچھ سمجھ آئی تو حرکت کرنے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس عورت نے چھری خدا بخش کے حلق پر رکھی اور ایک ہی وار میں اس کی شیرک کاٹ دی۔ پولیس انسپکٹر مسلسل تفتیش کر رہا تھا۔ دیکھو، چند دنوں میں تمہاری پیشی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ تمہیں ہی مجرم تسلیم کر لیا جائے گا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا ہوا تھا؟ کہا نا مجھے کچھ یاد نہیں۔ یاد تو تمہیں سب کچھ ہے۔ خیر، اب ہمیں اپنا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ کیسا طریقہ؟ ہم تمہارے دوستوں میں سے چند کے لواحقین کو بلا رہے ہیں۔ انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم نے ہی ان سب کو مارا ہے، پھر تمہاری ان سے ملاقات کروائی جائے گی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ایسا ہی کر رہے ہیں اور تم ہمیں مجبور کر رہے ہو ایسا کرنے پر۔ کیا جاننا چاہتے ہو تم کہ انہیں کس نے مارا؟ ہاں، انہیں کس نے مارا؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ انہیں زین نے مارا تھا۔ کس نے؟ مطلب زین؟ کون زین؟ تم یقین نہیں کرو گے، مگر پھر بھی پہلے وعدہ کرو کہ تم کسی کو بھی نہیں بلاؤ گے۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ وہ ان کا علاقہ تھا، زین کا، غیر انسانی مخلوق، حیوان جو پہاڑوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ان کا ایک گروہ ہوتا ہے پورا، جو ایک مخصوص علاقے میں رہتا ہے۔ اس علاقے میں ایک اندیکھی حد بندی ہوتی ہے۔ کیسی حد بندی؟ اس مخلوق کی حد بندی جو جہاں رہتی ہے وہ ایریا اسی کا ہو جاتا ہے۔